ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے, بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو لوگوں ذرا تھوڑے ڈریڈفل ہوتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو آن میڈیسنز رائٹ اوے, یا مے بی 3-4 سیشنز کے بعد بھی دے ڈریڈ کہ نہیں میں اسی سے ٹھیک ہو جاؤں گی, یا دے رن اوے فرام دا ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ کہ نہیں یہ تو مجھے دوائی پہ ڈال دے گا, بیکاز میں ڈوز آف ہوتا ہے, اس میں بندہ ڈوز آف بھی ہوتا ہے, ہاف آف دا ٹائم یو فیلنگ ڈراؤزی یا یو ڈونٹ یو نو یور باڈی از نم. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ میڈیسنس آپ کو فنکشنل کیوں نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سائیکائٹری کے ساتھ اسٹگما بہت زیادہ ہے کہ جو سائیکائٹری کی دوائی ہے وہ سلا دے گی, یا اٹل ڈوز یو آف, یا پھر یہ آپ کو سن کر دے گی. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں ہے, بیکاز جو ہمارے پاس اولڈ میڈیسنس جو تھیں ان میں تھوڑا سا یہ ایشو آتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, دے ہیڈ اے لاٹ آف سائڈ افیکٹس. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو ہمارے پاس نیور میڈیسن ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فار سیفر. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس فار مور افیکٹو. اب تو ڈاکٹر صاحب کچھ ہربل بھی آ گئی ہیں. بالکل, ہربل کا تو ہم تو میڈیسن نہیں کر سکتے بالکل, لیکن ایک اور چیز یہاں میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں, میں نے اسی لیے ہربل کی بات کی کہ اوور دا کاؤنٹر جا کے بھی ہم ہربل میڈیسنز لے لیتے ہیں فار اینگزائٹی, وچ از ناٹ رائٹ. آپ کسی ڈاکٹر نے اگر آپ کو ریکمینڈ کی ہوئی ہے دین یو شوڈ گو فار اٹ, ادروائز پلیز ڈونٹ بائی اینی تھنگ. آپ کسی بھی فارماسسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ دوائی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے, سو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ, بیکاز اس کے اور کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈرتے بہت زیادہ ہیں. پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہے, اتنا نہیں ہے. اگر آپ بخار نزلے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, میں اپنے پیشنٹس کو اکثر یہ کہتی ہوں, دے ہیو دا سملر کویشچن کہ کیا یہ ہم کو ساری زندگی کھانی پڑے گی, اور کیا ہم اس کو کھا کے کام کر سکتے ہیں. اینڈ آئی واز لائک کہ دیکھیں آپ ابھی اس کو نہیں کھا رہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ کام کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ظاہر ہے ہم کام پہ نہیں جا پا رہے ہیں ہم. یہ میں نے کہا کہ آئی کین گیو یو گارنٹی کہ آپ اس کو کھا کے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, اف یو ہیو ڈائبٹیز, اف یو ہیو ہائپر ٹینشن, اف یو ہیو تھائرائڈ, تو آپ دوائی کھائیں گے؟ بالکل. تو کہہ رہے ہیں ہاں کھائیں گے. میں نے کہا پوری زندگی کھائیں گے؟ کہہ رہے ہیں ہاں پوری زندگی کھائیں گے, بیکاز دیر از نو, وہ کہتے ہیں نا ڈائبٹیز کا, ہائپر ٹینشن کا آپ کے پاس کوئی کیور تو ہے نہیں. دوائی تو آپ نے کھانی ہے, انسولین اگر لگانی ہے تو ساری زندگی لگانی ہے. میں نے کہا اس سے تو آپ ڈرتے نہیں ہیں, اس سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ جسٹ گیو می ریزنس. اور میں جب آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آئی ول ٹرائی ٹو ٹیپر دس آف ود ان 9 months, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے along with therapy, اور اگر آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے, اینڈ یو ٹرائی ٹو کوپ, تو آپ 9 مہینے میں دوائی چھوڑ پائیں گے. یہ ایک بھی پوائنٹ آپ نے اچھا کہا کہ تھیراپی اینڈ میڈیسن کین گو لائک پیرلل, اور یہ بیسٹ اپروچ ہوتی ہے. دس از دا بیسٹ اپروچ. بالکل. کہ کیونکہ اکثر تھیراپی ایموشنس پہ کام کرتی ہے, آپ کو آپ کے نروس سسٹم پہ کام کرے گی, بٹ اکثر یہ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. دوسرا آپ کی بایولوجی انوالو ہوتی ہے, لائک آپ کے برین کے کچھ اسٹرکچر انوالو ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم PTSD جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کی ارریگولیرٹیز کی وجہ سے بھی آپ بہت عرصے تک اس ٹراما میں رہتے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے جو ہم EMDR کرتے ہیں وہ پلس میڈیسن, کیونکہ اکثر کلائنٹس اتنے زیادہ اینکشس ہوتے ہیں کہ وہ 55 منٹس بیٹھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں تک سیشن میں لانے کے لیے اور وہ بیٹھے اور وہ چیزیں سیکھے, اس کے لیے فوکس چاہیے ہوتا ہے, کنسنٹریشن کلائنٹ کی چاہیے ہوتی ہے. جب وہی نہیں ہے تو تھیراپی کام نہیں کرے گی.